السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رافضی انجینئر محمد علی مرزا کا ایک اور یو ٹرن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ انجینئر مرزا کہہ رہے ہیں۔ پہلے ان کا موقف کچھ اور تھا۔ یہ قرآن سے یہ ثابت کرتے نظر آتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور یہ اسی موقف کو بیان کرتے ہوئے پہلے نظر آتے تھے۔ لیکن اب جب انہوں نے جڑ پکڑ لی ہے سنیوں میں، اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں میں، تو اب انہوں نے اپنی بولی بولنا شروع کر دی۔ اس لیے میں آپ سے شروع سے کہتا تھا کہ یہ چھپا ہوا رافضی ہے، یہ اپنے رفس کو اس نے چھپا کے رکھا ہے، اور اس نے جو ہے اپنے یہ قادیانیت کے بھی بہت حق میں بولتا ہے، یا تو یہ ان تمام عناصر کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جس سے کو مسالہ نکلے تاکہ اس کی طرف اٹینشن ہو، یا تو یہ کوئی بیماری کا شکار ہے، سائیکولوجیکل بیماری کا شکار ہے کہ اس کانسٹنٹلی لوکنگ فار اٹینشن۔ تو پہلے اس کا جو ہدف تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اس سے پہلے اس کا ہدف تھا کہ میں سنیوں پر اٹیک کروں، تاکہ زیادہ تر سنی رہتے ہیں انڈیا پاکستان کے علاقے میں، تو سنیوں پر اٹیک کروں تو اس سے مجھے اٹینشن گریبنگ ہوگی تھوڑی سی۔ پھر اس کے بعد بزرگان دین پر، اولیاء اللہ پر اٹیک کروں، ان کی کتابوں پر اٹیک کروں، یا ان کی طرف منسوب عبارات پر اٹیک کروں۔ پھر اس کے بعد اس نے صحابہ پہ اٹیک کرنا شروع کیا، تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سٹارٹ لیا، پھر ذرا اور جڑ پکڑ لی تو اب صدیق اکبر پر بات کرنی شروع کر دی ہے اس نے۔ یہ اسلام دشمنان اسلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والا خبیث انسان ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ فنڈڈ آدمی ہے، یہ ایجنٹ ہے جو باہر سے یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے باضابطہ۔ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا کسی دن، ہوتا رہتا ہے ویسے تو، لیکن اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ اس کے اندر سے سارا وائرس نکل جائے گا۔ تو یہ جس قسم کی بکواسات کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے شیر، اس نے پکڑ لی ہے جڑ، اس کی ہو گئی ہے فالوئنگ۔ جو جاہل اندھے لوگ تھے نا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو یہ پیچز لگاتے رہتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ کچھ گدھے بے وقوف آ کے جو اس کے چیلے چماٹے ہیں، وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ویورشپ گین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بے وقوفوں، حق کی آواز بلند کرنا اور باطل کو باطل ڈکلیئر کرنا ویورشپ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تمہارا جو چھچورا انجینئر مرزا چھوکرا ہے، اس کا یہ مینٹل لیول ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ گھٹیا مینٹل لیول نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ جو میں نے ساری تمہید باندھی ہے آپ کے سامنے، کہ انجینئر محمد علی مرزا کا پہلے کیا موقف تھا جب یہ سنی نوجوانوں کو گھیر رہے تھے، اور اپنے رفس کو اور اپنے بغض کو اور اپنے عناد کو اور اپنی جہالت کو اور فساد کو اور فتنے کو چھپائے جب یہ بیٹھا تھا، تب یہ کیا بولتا تھا، اور اب دیکھیں کیا بکواس کر رہا ہے۔ بیسکلی بکواس ہی ہے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ باتیں کرے گا، اس کی بکواس ہی کہلائے گی وہ بات۔ تو بہرحال دیکھیے کہ اس نے اپنے ہی موقف سے کیسے یو ٹرنز لیے ہیں۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ منافق آدمی ہے، یہ چھپا رافضی، چھپا ہوا منافق آدمی ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے غیر مسلموں کے، دشمنان اسلام کے۔ اس لیے دشمنان اسلام کے لیے کتنی اس کے اندر سے محبت نکلتی ہے۔ نپر شرما کے کیس میں نپر شرما کی طرفداری کرتا نظر آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ پی کے فلم کو اپنے چینل پر آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں وہاں کے لوگ کتنے ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، کہ پی کے فلم بھی انہوں نے ریلیز کرا دی، اور ہمارے ہاں کے لوگ ایسے ویسے۔ یعنی اس کو انڈیا اتنا پسند ہے، تو میرا خیال ہے پاکستانی بھائیوں وہیں بھیج نہ دیں اسے، وہیں بھیج دیتے ہیں اسے، واگا بارڈر پہ لے کے جا کے ایک دھکا ادھر دے دو، یہ وہاں بہت خوش رہے گا۔ اسی طرح پتہ چلے نا وہاں آٹے دال کا بھاؤ، مودی سرکار کے اندر ذرا رہے، یہ اسے پھر خبر ہو۔
تو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایک دھکا اور دو، اس کو وہیں بھیج دیتے ہیں جہاں کہ اتنا گن گاتا نظر آتا ہے۔ وہ انڈیا کے مسلمان مجھے اکثر کہتے ملتے ہیں کہ سر آپ لوگ اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا تو کیا خیال ہے، اس کو ان کے ہاں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ دیکھ لیں گے اس کو، اور یہ اتنی ان کی تعریفیں کرتا ہے، اسے ویزا بھی آرام سے دے دیں گے، ریزیڈنسی بھی دے دیں گے، رکھ بھی لیں گے۔ ایسے فتنوں کی تو انہیں ضرورت ہے، نت نئے دن ایسے فتنے ان کے چینلز پر آتے رہتے ہیں، اور اسی فتنوں کی وجہ سے نپور شرما کیس میں انڈین میڈیا پر بھی اس سے بڑا اچھالا گیا کہ دیکھو پاکستان کا ایک مولوی نہیں، گدھا ہے ایک نمبر کا، بے وقوف آدمی ہے، اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ کب کیا بولنا ہے، بس بولتا رہتا ہے، تو اس کو انہوں نے مولوی بنا دیا۔ وہ پگڑ چھگڑ باندھ کے کوئی بیٹھ جائے، وہ حلیہ بنا لے کوئی، تو اس سے مولوی نہیں ہو جاتا کوئی، 2-4 نمبر پوسٹ کر دے، اپنی مرضی سے حدیثوں کی تعویلات بیان کر دے، لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لگا دے۔ نام اہل سنت پاک ہے اس منافق کا، اور کہتا ہے میں سب کی بات کر رہا ہوں، تو تم نے تو پھر اپنے چینل، اپنی ویب سائٹ کا نام پھر اہل اسلام .پی کے رکھنا تھا نا، بے وقوف آدمی۔ بیسکلی اس کی زبان سے زہر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، سوائے زہر کے کچھ نہیں اگلتا۔ 99.99% اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، بغیر کسی کی تصویر لگائے، بغیر کوئی اشتعال انگیز بات کہے، یہ ویڈیوز ہی نہیں بناتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ آئیے دیکھیے اس کے یو ٹرنز اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس منافق چھپے رافضی فتنے محمد انجینئر علی مرزا کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل نے چاہا تو اس کو اور اس کی بکواس کو ہم جواب دیں گے، اس لیے نہیں کہ کوئی اور وجہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور اس کی بکواسات میں آ رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ کس قماش کا آدمی ہے۔ جو اتنے برین واش ہو گئے ہیں اس کے انڈر رہتے رہتے، وہ تو ابھی بھی آئیں گے اور کہیں گے نہیں انجینئر مرزا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں وہ، یا پھر یار وہ کبھی ان سے ایسے ہو گیا ہوگا، یا تو اس کے پیچھے فالوئنگ میں قادیانی بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنے قادیانی جو ہیں وہ کبھی ہندو بن کے سوال کرتے ہیں، کبھی مسلمان بن کے اسی سوال کا جواب دیتے ہیں، کبھی مسلمان بن کے سوال اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے 50 آئی ڈیز سے آ رہے ہوتے ہیں، ایک ایسی چیز کریٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہی چند لوگ ہوتے ہیں وہ ساری انٹریکشن کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب وہ پاٹ سٹر ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ پھر ڈفرنٹ زاویے سے سامنے آتے ہیں۔ یہ کھیل ہے، غیر مسلم بھی کھیلتے ہیں، قادیانی بھی کھیلتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ بھولے بھالے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جینون کانورسیشنز ہو رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کس قماش کے یہ لوگ ہیں، کس قسم کے یہ لوگ ہیں، کتنا سرایت کر چکے ہیں یہ، اور یہ بکے ہوئے ایجنٹ ہیں۔ تو آئیے دیکھیے کہ انجینئر مرزا کی یو ٹرنز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لعن طعن کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکار ہی نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔
تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے. ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا. تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. یہ میں آپ کو ایک کریٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.